اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سر میڈیکل سائنس میں نہیں ہے، جو میڈیکل سائنس ہے نا وہ تو کہتی ہے شوگر لا علاج ہے، بی پی لا علاج ہے، کولیسٹرول لا علاج ہے، یورک ایسڈ لا علاج ہے، جوڑوں کا درد لا علاج ہے، کمر کے مورے لا علاج ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو لا علاج کا لفظ میڈیکل سائنس میں اتنی دفعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، کہیں الرجی ہے کسی بھی قسم کی، نزلے زکام کی الرجی ہے، کوئی اسکن الرجی ہے، سورائسس ہے، ایگزیما ہے، وہ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے لا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیکل سائنس کی بک یہ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہے لا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بک یہ پڑھی ہوئی ہے، آسمان جتنی اونچی قرآن پاک، اللہ کہہ رہا ہے قابل علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیکل سائنس سے ہٹ کے سوچنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ ہے نا شفا دینے والا بھی، اور بیماریوں کا بھی جو سلسلہ ہے سارا، وہ آزمائش کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک بھی اللہ نے کرنا، ہم نے شفا بھی اللہ سے مانگنی، چاہے مریض ہے چاہے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بھی اپنی کوشش کرتا ہے، دعا تو اللہ سے کرتا ہے نا، شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر مشکات کی 4515 حدیث ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری اور دوائی آپس میں موافق ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے سے مطابقت اختیار کر لیں، تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ حدیث تو پڑھ سکتے ہیں، میں نے تو نمبر بھی بتا دیا، کوئی اس میں جھوٹ والی یا وہ گنجائش ہی نہیں ہے نا، قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی، پھر حدیث میں بھی لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کا، کہ جو بیماری ہے نا اس سے میچ کرتی ہوئی ایک میڈیسن نکال کے مریض کو دے دیں، یعنی اس کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے ہوتی ہے کہ ہم نے اس سے میچ کرتی ہوئی، یہ نہیں کہ ہر مریض کو ہم نے ایک ہی دوائی دینی ہے، جو ہر مریض کو ایک دوائی دینے والا سلسلہ ہے نا وہ نہیں ٹھیک۔ دوسرا، میڈیکل سائنس کو ہم قرآن کے ہم پلہ نہیں بنا سکتے، وہ پوسیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک بہت اوپر ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے، میڈیکل سائنس ابھی بہت نیچے ہے۔ ہاں جب یہ ترقی کرتی جائے گی تھوڑی تھوڑی تھوڑی، یہ تو روز بدلتی ہے، میڈیکل سائنس تو آج کچھ کہہ رہی ہے کل کچھ کہے گی۔ پھر میڈیکل سائنس نے کوئی اپنی ایسی چیزیں پیدا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ تو سمجھ لیں کہ ڈسکورنگ کرتی ہے، کہ میڈیکل سائنس نے یہ چیز ڈسکور کر لی، فرض کیا بیج کس نے بنایا؟ اللہ نے، میڈیکل سائنس نے اس کو ڈسکور کیا کہ بیج میں یہ خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک اور پودا نکل آتا ہے، ایک بیج میں سے ایک پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو ہزاروں فروٹس وہ ایک بیج دے رہا ہوتا ہے۔ کیا میڈیکل سائنس آج تک بیج بنا سکی؟ ایک بیج بھی نہیں بنا سکی میڈیکل سائنس، ڈسکور کرتی ہے، ہم نے میڈیکل سائنس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، ٹھیک ہے، سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ وہ بھائی جان قرآن پاک کو تو سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک کو میں نے شفا کے لیے اور ہدایت کے لیے نازل کیا، اب اس سے شفا لینے والے تو بنے نا، ہدایت لینے والے تو بنے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ناظرہ عربی میں سارا، ٹھیک ہے، ترجمہ ہمیں آتا نہیں ہوتا، جب ترجمہ نہیں آتا تو آپ کیسے ہدایت لیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ انسان سے بات کر رہا ہے نا، نماز میں انسان اللہ سے بات کر رہا ہے، قرآن پاک میں اللہ انسان سے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یار ایسے ایسے کرو، وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم عربی میں پڑھیں، ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ترجمہ تو کیا پڑھیں گے، تفسیر آگے کیا ہم نے پڑھنی ہے جب ترجمہ بھی پڑھنے کے لائق ہم نہیں ہیں۔ تو قرآن پاک کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا، تھوڑی تفسیر بھی پڑھیں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہدایت ہم نے کیسے لینی ہے، شفا کیسے لینی ہے۔ کتنی آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں، ان کے مختلف طریقے ہیں، جو ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ شفا ہم نے اس بیماری سے شفا کیسے لینی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ تو ساری حدیث کی بک میں تو بھی لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ پڑھو ڈاکٹر شنکر دیو شرما کا قرآن کے متعلق ایسے ہی ہے، مگر انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، ٹھیک ہے، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا۔ ایسے ہی ہے نا، مردوں کا ہی منشور ہے۔ جو علم کی کتاب تھی، لا علموں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تذکیرہ کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا۔ ایسے ہی ہے نا جی، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کی بخشش پر لگا دیا، اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا۔ تو ایسے ہی ہے نا، ہم لوگ ادھر جان بندے کی نہیں نکل رہی ہوتی نا، سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہندو ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی، ہاں ہندو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر شنکر۔ یہی ہوتا ہے، ہم لوگ بندہ دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ بس آخری لمحات میں تو ہم سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی جان آسانی سے نکلے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کام وہ کرے گی، لیکن اب یہ بھی تو سمجھے کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا، تو کیا ہم دل کی بیماریوں کے لیے سورہ یاسین کو نہیں پڑھ سکتے؟ تو دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ سورہ یاسین ہم روزانہ پڑھ لیں با ترجمہ، تو دل کی بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں حکمت کیا کہتی ہے کہ جو حصہ آپ کے جسم کا کمزور ہو، بکرے کے جسم کا وہ حصہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس سے اس حصے کو تقویت ملتی ہے۔ جیسے آپ کا دل کمزور ہے، بکرے کا دل کھانا شروع کر دیں، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، قرآن پاک کا دل آپ استعمال کریں گے تو اس سے نہیں فرق پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ شفا لینے کا طریقہ کیسے سیکھیں گے جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہی چیزیں ہم لوگ سائنس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا کہ بس یہ سبھی کچھ شاید سائنس ہے۔ تو سائنس سے ہٹ کے سوچیں گے نا جب، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر بیماری کی شفا نازل کی ہے، تو شفا مانگے تو صحیح نا۔ ہم لوگ تو سائنس سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کب مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگیں تو اللہ ایسا ایسا عطا کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ لیکن یہ یعنی میں تو اتنا کنفرم ہوں ان معاملات میں، وجہ یہ کہ میں نے بھی 25 سال میڈیکل کی لائن میں گزارے ہیں نا، لوگوں کی کو میڈیسن دی ہیں مختلف طریقوں سے، تو میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مریض ٹھیک کیے ہیں کہ جو نہ میں سوچ سکتا تھا، نہ میڈیکل سائنس سوچ سکتی کہ یار یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی مثال لے لیں، آپ 2014 سے پھر رہے ہیں، گولیاں بھی کھا ہی رہے ہوں گے، امریکہ سے آئے ہوئی، نیوزی لینڈ سے آئے ہوئی، امریکہ سے بھی کر لیا، نیوزی لینڈ سے بھی کر لیا، کینیڈا سے بھی کر لیا، نہیں بہتر ہوا نا۔ ایک ہفتے میں بہتر ہوا نہیں ہوا، تو اللہ کی ذات میں کرنا ہے۔ اگر میڈیکل سائنس کو لے کے بیٹھے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو پہلے ہی نہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک فرض کیا آپ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ کیسے آپ کو ٹھیک کرے گا؟